مجھے تو اس لڑکے کی سمجھ نہیں آ رہی، اس طرح جوگ لے کر ہسپتال بیٹھا ہے جیسے کوئی سگی بیوی ہو۔ ارے اسے تو طلاق دے کر دفع کرے، ہماری بلا سے جہاں مرضی جائے۔ رخسار بیگم منزا کے ساتھ فون پر اپنے دل کی بھڑاس نکال رہی تھی۔ ان کو یوں سب کا ہسپتال جانا اور فاضیہ کے لیے اس قدر پریشان ہونا ہضم نہیں ہو رہا تھا۔ اوپر سے نائل کی جو حالت بتائی جا رہی تھی وہ ان کو پریشان کرنے کے لیے کافی تھی کہ نائل اتنا سیریس کیوں ہو رہا تھا۔ پر بھابھی آغا جان بتا رہے تھے کہ اس کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مجھے تو لگتا ہے یہ اس ماں بیٹی کی نئی چال ہے، ضرور نائل کو اپنے ہاتھوں میں کرنے کے لیے۔ مجھے اس مکار لڑکی کا فراڈ سب کے سامنے لانا ہی ہوگا۔ رخسار بیگم نے کہتے ہوئے 2-4 الوداعیہ باتیں کی اور ڈرائیور کے ساتھ ہسپتال کے لیے نکل پڑی۔ وہ آج فاضیہ کا ڈرامہ فلاپ کرنا چاہتی تھی۔ جب وہ ہسپتال پہنچی تب کوریڈور میں اسے آغا ہاشم، ابراہیم افندی، سلیم افندی، راحیلہ بیگم، ردا اور عامر بیٹھے دکھائی دیے، جبکہ نائل دروازے کے پاس کھڑا تھا۔ آپ لوگ اس طرح بیٹھے ہیں جسے اس نے آپ لوگوں کو سر پر اٹھا رکھا تھا۔ ارے 3 گھنٹوں سے آپ لوگوں نے پورے خاندان کو ہلا کر رکھ دیا اپنی چھیتی کے لیے۔ ان کی نفرت سے ڈوبی آواز پر جہاں باقی سب نے تعصب سے دیکھا وہیں نائل نے اسپاٹ نظروں سے دیکھا۔ تم یہاں کیوں آئی ہو؟ جب کہا تھا کہ اگر آنا ہے تو بیٹے کو حوصلہ دینے کے لیے آنا، ورنہ نہیں۔ ابراہیم افندی نے کھڑے ہوتے ہوئے کہا۔ کیا حوصلہ دوں بیٹے کو؟ اس 2 ٹکے کی لڑکی کے لیے جوگ لیے بیٹھ گیا ہے۔ میں بتا رہی ہوں یہ سب ڈرامہ ہے اس کا صرف۔ ابراہیم، رخسار کو گھر چھوڑا۔ آغا ہاشم نے ناگواری سے ابراہیم افندی کو کہا۔ چچا جان، آپ مجھے چپ نہیں کروا سکتے۔ وہ چلاک لڑکی میرے بیٹے کو مجھ سے چھیننے کے لیے چال کھیل رہی ہے۔ اس طرح کی مکار لڑکیوں کے نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتے، یہ تو دوسروں کو ذہنی ٹارچر کرنے کے طریقے سیکھ کر آتی ہے۔ بہت ہو گیا، اب جاؤ تم۔ رخسار نائل کے بدلتے تاثرات ابراہیم افندی کو بہت کچھ سمجھا چکے تھے۔ انہوں نے رخسار بیگم کو جانے کا اشارہ کیا مگر وہ ان کو نظر انداز کرتی نائل کے ساتھ آ کھڑی ہوئی جو لب بھینچے ہوئے تھا۔ تمہیں کیا لگتا ہے تمہاری ماں پاگل ہے جسے سمجھ نہیں آ رہی؟ تم یہ جوگ لے کر بیٹھے ہو، اس سے کیا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہو کہ تمہیں وہ قبول ہے؟ تم اسے بیوی مان چکے ہو، اس کی نفرت، بد زبانی، مکاری، میری بے عزتی سب کچھ بھول کر اسے اپنانا چاہ رہے ہو۔ بتاؤ کس طرح تم اسے یہ مقام دے سکتے ہو؟ کس طرح؟ وہ دبے دبے غصے سے بول رہی تھی۔ یہ ان باتوں کا ٹائم نہیں ہے رخسار، آغا ہاشم نے جیسے ٹوکا تھا مگر وہ انسنی کر گئی۔ کیا ہوا ہے؟ کچھ بھی تو نہیں ہوا۔ وہ لڑکی ڈرامہ کر رہی میرے بیٹے کو الو بنانے کے لیے، جو بن بھی رہا ہے۔ ماما پلیز، میرا اس وقت بحث کا موڈ نہیں ہے، آپ گھر جائیے۔ نائل نے بہت تحمل سے ان کی باتوں کو حلق سے اتارا تھا۔ مجھے بھی بحث نہیں کرنی تمہارے ساتھ نائل، بس یہ بتانا چاہ رہی ہوں کہ مجھے وہ لڑکی کسی صورت اس گھر میں تمہاری زندگی میں گوارا نہیں ہے، اس لیے اس طرح کی کوششیں بھی مت کرنا۔ وہ بیوی ہے میری ماما، میں اسے ساری زندگی کے لیے بیوی مان چکا ہوں، اس لیے یہ بات میں آپ کی کیا اپنے باپ کی بھی نہیں مان سکتا۔ نائل کا لہجہ اگرچہ مدھم تھا مگر مضبوط اور سرد تھا۔ رخسار بیگم جیسے آپے سے باہر ہونے لگی۔ دیکھا آپ نے چچا جان، ابراہیم آپ بھی سن لیا، یہ اس ناگن کی مکار بیٹی کو اپنی بیوی مان چکا ہے۔ یہ اس بد کردار ماں کی بد کردار بیٹی کو ہمارے سروں پر بٹھانا چاہتا ہے جس نے ہمارے خاندان پر کالک ملی تھی۔ میں جانتی تھی ایک دن یہی ہوگا۔ وہ لڑکی اس گھر میں آئی اسی مقصد سے تھی، اور اب یہ جو ناٹک کر کے اندر لیٹی ہے تو وہ بھی آپ سب کو بے وقوف بنانے کے لیے۔ ایک چال ہے ماں بیٹی کی۔ ارے میں آپا چلیے گھر۔ ابراہیم افندی کے اشارے پر راحیلہ بیگم ان کے پاس آئی۔ یہ ہسپتال ہے رخسار، باقی باتیں گھر آ کر۔ دعا کرو بچی ٹھیک ہو جائے۔ سلیم افندی پہلی بار بولے تھے۔ بھائی صاحب آپ بھی کمال کرتے ہیں، ابھی بھی آپ کو اس لڑکی کے فراڈ کا اندازہ نہیں ہو رہا۔ میں تو دعا کروں گی کہ اس کا سچ میں ہی نروس بریک ڈاؤن ہو جائے اور جان چھوڑ دے ہم سب کی۔ مما پلیز چپ ہو جائیے۔ نائل کو ان کے بولنے پر تکلیف ہوئی تھی۔ کیسے چپ ہو جاؤں میں؟ مجھے جتنا دکھ اس کی ماں نے اور اب یہ دے رہی ہے کیسے برداشت کروں میں؟ یہ تو مر ہی جائے تو۔ مما اب کی بار نائل بولا نہیں، دھاڑا تھا، سخت لہجہ، سب سے سرخ آنکھیں، سختی سے بھنچے ہوئے لب۔ رخسار بیگم اس کی خشمگی انداز پر ایک پل کو فریز ہوئی تھی۔ آپ اس طرح کے الفاظ اپنے منہ سے نکالنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ میری سانسیں اب اس کے ساتھ جڑی ہیں، اگر اسے کچھ ہوا تو زندہ میں بھی نہیں رہوں گا۔ نائل کے شدید رد و عمل پر وہ ساکت ہوئی۔ آپ کو فاضیہ سے نفرت ہے، سر آنکھوں پر۔ آپ کو وہ اپنے گھر قبول نہیں، یہ بھی منظور، مگر آپ اسے میری زندگی سے نکالنے کی بات کریں گی تو میں گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا ہمیشہ کے لیے۔ نائل برف لہجے میں کہتا وہاں سے نکلتا چلا گیا۔ میں نے کہا تھا رخسار کہ کچھ بھی کہنے سے پہلے اپنے بیٹے کی حالت دیکھ لینا۔ یہ اب تم پر منحصر ہے کہ تم اپنے بیٹے کے لیے بڑا دل کر اس پر احسان چڑھا کر اسے اپنے قریب کرتی ہو، یا اپنی انا اور نفرت میں اپنے بیٹے کو ساری زندگی کے لیے خود سے دور۔ ابراہیم افندی اسپاٹ انداز میں ان کو کچھ باور کراتے نائل کے پیچھے چل دیے۔ فاضیہ کو ہوش آ گیا تھا۔ اس خبر نے سب کو جہاں خوشی سے نوازا تھا اور پرسکون کیا تھا وہیں نائل خوشی سے لبریز ہوتا، خدا کے حضور سجدہ ریز ہو گیا۔ وہ بہت زیادہ خوش تھا۔
پچھلے 3 گھنٹوں کی ٹینشن اور پریشانی نے جہاں اس کے چہرے کی رونق چھین لی تھی، اس روح افزا خبر نے جیسے اس کے پورے وجود میں ایک جینے کی ترنگ سی ڈال دی۔ وہ مسکراتا ہوا پرائیویٹ روم میں آیا جہاں فاضیہ کو شفٹ کیا گیا تھا۔ جب سب فاضیہ کے ارد گرد جمع تھے اور اس کا حال احوال پوچھ رہے تھے، نائل جان بوجھ کر سب سے پہلے اسے ملنے نہیں آیا تھا کیونکہ وہ اپنے دل اور جذبات کو پرسکون کرنا چاہتا تھا، تو یقیناً فاضیہ کو سامنے پا کر بے اختیار ہونے تھے۔ آ جاؤ نائل، آغا ہاشم کے بلانے پر فاضیہ نے دیکھا جو 3-4 گھنٹوں میں ہی بیمار لگنے لگا تھا۔ سرخ آنکھیں، بکھرے بال، شکن زدہ شرٹ، فاضیہ کی آنکھیں جھلملا سی گئی۔ وہ خود کو اس کی محبت کے سامنے بہت چھوٹا تصور کرنے لگی۔ سب دونوں کو ٹائم دینے کے خیال سے باہر چلے گئے تو نائل اس کے پاس آ کر ٹک گیا۔ کیسی ہو؟ نائل نے جھکتے ہوئے اس کی پیشانی پر لب رکھے تھے۔ فاضیہ نے اسودگی سے مسکرا کر جس کی آنکھوں میں بہت کچھ بیان کر رہی تھی، میں نے بہت پریشان کیا تمہیں، اس کے بکھرے بالوں کو ہاتھ سے سنوارتی کہنے لگی۔ نائل نے سر نفی میں ہلایا۔ تم نے جان نکال دی تھی فاضیہ، پلیز اب کبھی مجھے اس طرح کی اذیت میں مبتلا مت کرنا، مجھ سے سب برداشت نہیں ہوگا۔ وہ جذبات سے بھرپور لہجے میں بولتا، اس کی آنکھیں نم کر گیا۔ وہ دھیرے سے اٹھ کر بیٹھتی، اسے اپنے ساتھ لگا گئی جو خود بھی اس کا سہارا چاہتا تھا۔ میں تم سے بہت محبت کرتا ہوں، اتنی کہ تمہارے بغیر ایک پل بھی گزارنے کا سوچوں تو موت نظر آتی ہے۔ پلیز فاضیہ، میرے لیے اب کبھی کوئی پریشانی، کوئی دکھ اپنے پر حاوی نہ ہونے دینا، پلیز۔ ایک بار ایک پیار بھری منت اور التجا تھی۔ اس التجا کے پیچھے جو کہانی چھپی تھی وہ دونوں جانتے تھے، اس لیے فاضیہ اپنی آنکھوں میں آئے آنسوؤں پر پل باندھتی سر ہلا گئی۔ پوچھو گے نہیں کیا ہوا تھا؟ فاضیہ کے کہنے پر نائل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا جہاں ابھی بھی ایک درد ہلکورے لے رہا تھا۔ جانتا ہوں سب، تمہارا موبائل میرے پاس ہے، تمہاری مما کی کال آئی تھی، بہت کچھ بولتی چلی گئی، مجھے بولنے کا موقع ہی نہیں ملا۔ وہ ہولے سے مسکرایا۔ فاضیہ نے گہری نگاہوں سے اس کے تاثرات کا جائزہ لیا جیسے کچھ تلاشنا چاہ رہی ہو۔ فاضیہ، نائل نے اس کا ہاتھ پکڑا۔ جی، تمہاری مما نے کیا کیا؟ تم جس وجہ سے مجھ سے شادی کرنے پر مجبور ہوئی، میری مما نے تم سے نفرت کی۔ اب تمہاری مما کا سچ، ان سب باتوں کو ایک طرف ڈال کر آگ لگا دو۔ مجھے اب کوئی بات نہیں دہرانی ہے، کسی قسم کی معافی یا صفائی کی طلب نہیں ہے۔ کون کہاں سچا کہاں جھوٹا تھا یہ سب بھی جاننے کی خواہش نہیں رہی۔ تمہیں بھی اب اس بات پر دکھی ہونے یا شرمندگی محسوس کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے اب بھی وہیں فاضیہ بن کر مجھ سے بات کرو گی جو اکڑ دکھاتی ہوئی اینٹ کا جواب پتھر سے دیتی ہے، جو نائل افندی پر حکومت کرنا جانتی ہے، جو مجھے پیار سے جیت چکی ہے۔ اس لیے مجھ سے وعدہ کرو کہ تو اب کسی سے کیا مجھ سے بھی اس چیز کا ذکر نہیں کرو گی۔ نائل نے اس کے آگے اپنے ہاتھ پھیلائے۔ فاضیہ مسکراتی ہوئی اس کے سینے سے لگ گئی۔ نائل نے جیسے اسے شرمندگی کے بوجھ سے آزاد کیا تھا، اسے سر اٹھا کر جینے کی امید دے دی تھی۔ وہ جو اس بات پر پریشان تھی کہ سب کا سامنا کیسے کرے گی، خاص طور پر اس کی ہستی کا غرور اور مان، کیونکہ جو وہ رخسار بیگم اور رحیلہ بیگم کے ساتھ کرتی آئی تھی، کیا سب سے شرمندہ ہوتی وہ اپنا وہ مقام لے پائے گی؟ مگر نائل نے جیسے اس کی ہر مشکل آسان کر دی، وہ حقیقی معنوں میں نائل کے ساتھ پر رب کا شکر بجا لائی۔ مجھے آپ سب سے بات کرنی ہے۔ گھر آنے کے بعد نائل کو رخسار بیگم نظر نہیں آئی تھی۔ وہ آغا ہاشم کے کمرے میں آئے جہاں ابراہیم افندی اور رخسار بیگم بھی بڑا جمان تھے۔ وہ آ کر صوفے پر ٹک گیا اور اپنی ماں کو دیکھا جنہوں نے ناراضگی کے طور پر منہ پھیر لیا۔ سب سے پہلے تو مما سے معذرت، مجھے آپ کے سامنے اپنی آواز اونچی نہیں کرنی چاہیے تھی، وہ رخسار بیگم کو دیکھتا بولا جنہوں نے نظر انداز کیا تھا۔ آپ سب کے علم میں لانے کے لیے بتا رہا ہوں کہ فاضیہ آج اپنی مما سے بات کرنے گئی تھی کہ وہ میرے ساتھ رہنا چاہتی ہے، جبکہ اس کی مما مسلسل اسے طلاق کے لیے کہہ رہی ہیں۔ اس لیے فاضیہ اس حال تک پہنچی کیونکہ اس کی مما نے اسے 2 آپشن دیے تھے، میں یا وہ، اور فاضیہ نے مجھے چنا ہے۔ نائل بات کو گول مول کرتا بتانے لگا، وجہ صرف فاضیہ کی عزت نفس کو بحال رکھنا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ سب کو پتہ لگے اور پھر فاضیہ خود کو ڈی گریڈ ہوتا محسوس کرے کیونکہ فاضیہ نے نائل کے لیے اپنی مما کو چھوڑا۔ یہ فاضیہ کی عزت اور اس کے غرور میں اضافے کا باعث بنتا تھا، جبکہ فاضیہ کو اپنی ماں کی اصلیت پتہ چلی، یہ اس کے لیے شرمندگی تھی۔ وہ کسی سے نظریں اٹھا کر بات کرنے کے قابل بھی نہیں رہتی تھی، اس لیے یہ بات کبھی بھی اپنی فیملی سے ڈسکس کرنا نہیں چاہتا تھا۔ اس لیے جب وہ اپنی مما کی ناراضگی کے باوجود میرے ساتھ رہنے پر آمادہ ہے تو میں نہیں چاہتا کہ اسے اس کی مما کی حقیقت بتائی جائے، کیونکہ اتنی ٹینشن وہ برداشت نہیں کر سکی۔ تو اپنی مما کی اصلیت جان کر بھی وہ دوبارہ اس کنڈیشن میں جا سکتی ہے جو میں ہرگز نہیں چاہتا۔ نائل نے ایک پل رک کر ماں کی طرف دیکھا جن کے چہرے پر ناگواری صاف دیکھی جا سکتی تھی۔ وہ میرے لیے اپنی مما کو ناراض کر کے آپ سب کے ساتھ اس گھر میں رہنے کو آمادہ ہو گئی ہے، تو کیا مما آپ میرے لیے تھوڑا سا اپنا دل بڑا کر کے اسے میری زندگی میں برداشت کر سکتی ہیں؟ وہ براہ راست رخسار بیگم سے مخاطب ہوا جنہوں نے خاموش نظروں سے دیکھا۔
وہ اٹھ کر ان کے قدموں میں بیٹھ گیا جس سے وہ جز بز ہوئی۔ میں جانتا ہوں کہ آپ فاضیہ کی ماں سے بہت نفرت کرتی ہیں، جنہوں نے آج سے 25 سال پہلے اپنی چلاکی اور مکاری سے آپ کو بہت اذیت دی۔ اس وجہ سے آپ کو فاضیہ بھی پسند نہیں تھی۔ آپ نے ان 3 ماہ میں جتنی اس سے نفرت کی، اس سے بے عزت کیا، شاید فاضیہ نے بھی اتنا ہی آگے سے آپ کو جواب دیا، آپ کو تنگ کیا، جس کے بدلے میں بھی میں نے اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا۔ مگر اب میں یہ سب ختم کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ فاضیہ میری خاطر اپنی ماں کو چھوڑ رہی ہے، اس خاندان سے اپنی نفرت ختم کر رہی ہے۔ آپ بھی میرے لیے فاضیہ کو قبول کر لیں، اسے میری درخواست سمجھیں، یا ایک بیٹے کی ماں سے التجا۔ یہ تو سچ ہے کہ میں نہ اسے چھوڑ سکتا ہوں اور نہ آپ کو ناراض کر کے رہ سکتا ہوں۔ آپ کو اس سے نفرت صحیح، مگر اپنے بیٹے کی محبت کا پلڑا تو بھاری ہوگا نا۔ آپ کیا ساری زندگی کے لیے مجھے فاضیہ سونپ کر اپنا مقروض کر سکتی ہیں؟ وہ ان کے ہاتھ تھامتا منت بھرے لہجے میں ان تک اپنی فاضیہ سے محبت اور ان کی اہمیت ایک ساتھ واضح کر گیا کہ وہ کچھ بولنے کے قابل بھی نہ رہی تھی۔ ان کو نائل کے ہاتھ جھٹکنا اتنا ہی مشکل لگ رہا تھا جتنا پہلے دن فاضیہ کو برداشت کرنا۔ آپ کو وہ اس گھر میں گوارا نہیں تو میں اسے اپارٹمنٹ میں رکھوں گا۔ اس سے بات نہیں کرنی تو کبھی نہیں کہوں گا کہ آپ اس سے میل جول رکھیے۔ کوئی بھی شرط کہہ دیں میں ماننے کو تیار ہوں، مگر میں فاضیہ کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ وہ فیصلے کا اختیار ان کے ہاتھ میں دیتا۔ آخر میں یہ بھی جتلا گیا کہ فاضیہ کو چھوڑنے کے علاوہ وہ سب کچھ منوا سکتی ہیں۔ رخسار بیٹا، فاضیہ کا اس سب میں یہی قصور تھا کہ وہ ہیرا نامی اس عورت کے زیر سایہ اپنی زندگی کے اتنے سال گزارے، جس نے اپنی چلاکی اور مکاری فاضیہ کے دل میں اتاری۔ جو زبان فاضیہ نے تمہارے خلاف رحیلہ کے بارے میں استعمال کی، اس کے پیچھے کوئی اور تھا، مگر وہ ندیم کی بیٹی ہے، جس بات کا ثبوت اس نے ہماری عزت کر کے دیا۔ کوئی ایسا کام نہیں کیا جس کی توقع مجھے ہمیشہ خوف میں مبتلا رکھتی تھی، اور اب جب وہ نائل کے ساتھ خوش ہے، اس کے لیے اپنی ماں سے لا تعلقی اختیار کر رہی ہے، تو پیچھے کیا وجہ بنتی ہے اسے قبول نہ کرنے کی؟ سب سے بڑی بات کہ اس میں ہمارے نائل کی خوشی ہے۔ آغا ہاشم کے نرم لہجے میں سمجھانے پر وہ متفق ہوتی نائل کو دیکھنے لگی، جو بہت پر امید نظروں سے ان کی جانب دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کا سر چوم کر کہنے لگی، مجھے وہ لڑکی ایک آنکھ نہیں بھاتی، کیونکہ میں نے تمہارے لیے علیشا کو سوچا تھا، وہی میری بہو بننے کے لائق تھی، مگر اب تم اسے دل سے قبول کر چکے ہو تو میں تمہیں پریشان نہیں کرنا چاہتی، اور نہ چاہتی ہوں کہ تم اس گھر سے کہیں جاؤ۔ تم میرے اکلوتے بیٹے ہو، میں ان ماں بیٹی کی نفرت میں تمہاری محبت نظر انداز نہیں کر سکتی۔ شکریہ مما، آئی لو یو مما۔ نائل خوش ہوتا ان کے گلے لگ گیا۔ ابراہیم افندی اور آغا ہاشم بھی آسودگی سے مسکرا دیے۔ مگر میری ایک شرط ہے۔ ان کے بولنے پر نائل نے سوالیہ نگاہوں سے دیکھا۔ اپنی ماں سے آج تو وہ رابطہ ختم کر کے بیٹھی ہے، اگر کل کو اس کے دل میں اپنی ماں کے لیے محبت جاگی بھی تو صرف موبائل کی حد تک۔ میں اس گھر میں کیا تمہارے بھی آس پاس اس ناگن عورت کا سایہ برداشت نہیں کروں گی۔ ڈونٹ وری مما، فاضیہ کی یہ ڈیمانڈ کبھی بھی نہیں ہوگی۔ نائل ریلیکس ہوتا اٹھ کھڑا ہوا اور مسکراتے ہوئے آغا ہاشم کو دیکھا، جنہوں نے وکٹری کا نشان بنا کر گویا اسے شاباش دی تھی۔ نائل کمرے میں آیا تو فاضیہ کے پاس جیسے سب کی بھیڑ لگی ہوئی تھی۔ سمرا، نمرا، ردا، بھابھی، حاشر، عامر، سعید اور ہادیہ سب بھی بیڈ اور صوفے پر بیٹھے ان سے گپ شپ لگا رہے تھے، اور فاضیہ دھیمے سے مسکراتی ہوئی سب کا جواب دے رہی تھی۔ نائل کو جو چیز حیرت اور خوشی میں ڈال گئی تھی وہ تھا سعد اور ہادیہ کا فاضیہ کے دائیں بائیں بیٹھنا۔ پہلی مرتبہ تینوں بہن بھائی ساتھ بیٹھے سب کو ہی اچھے لگ رہے تھے۔ آپی، پھر آپ مجھے ڈزنی لینڈ لے کر چلیں گی؟ 10 سالہ سعد جیسے اس سے وعدہ لینا چاہ رہا تھا۔ ہاں، میں، تم اور ہادیہ ضرور جائیں گے، فاضیہ مسکرا کر بولتی، پیار سے اس کے بال بکھیرنے لگی، جو بالکل ندیم افندی کی کاربن کاپی تھا۔ لو بھائی، مبارک ہو نائل، ان تینوں بہن بھائیوں نے تمہیں تو اپنے پلان سے نکال دیا، عامر نے شرارت سے کہا، جس پر نائل مسکراتا ہوا حاشر کے ساتھ صوفے پر ٹک گیا۔ کوئی نہیں، مجھے اپنی جگہ بنانی آتی ہے۔ نائل نے فاضیہ کو پیار بھری نگاہوں سے دیکھا، جو مسکراتی سیدھا اس کے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ویسے ہم سب کو ہی ورلڈ ٹور پر جانا چاہیے، کیا خیال ہے؟ یہ خیال حاشر کی طرف سے آیا تھا، جسے گھومنے کا بہت شوق تھا۔ خیال تو اچھا ہے، مگر ابھی تو نائل اور فاضیہ کے ولیمے کی تیاری ہونی ہے۔ آغا جان کہہ رہے ہیں کہ نیکسٹ ماہ ان کا ریسیپشن ہوگا۔ ردا بھابھی کی اطلاع پر سبھی خوشگوار موڈ میں آ گئے تھے اور ایکسائٹڈ ہوتے ریسیپشن کا تھیم ڈسکس کرنے لگے۔ نائل نے مسکراتی آنکھوں سے فاضیہ کو دیکھا، جس کے لبوں پر شرمیلی سی مسکراہٹ تھی، اور وہ توجہ سے سب کو سن رہی تھی۔ تم سب یہاں کیا کر رہے ہو؟ ٹائم دیکھو، فاضیہ کو آرام کرنے دو۔ تبھی رحیلہ بیگم کمرے میں داخل ہوتی کہنے لگی، اوہ، ہمیں خیال ہی نہیں رہا۔ عامر لوگ اٹھتے ہوئے کہنے لگے، چلو سعد اور ہادیہ، آپ ہی کو آرام کرنے دو۔ وہ سعد اور ہادیہ سے کہنے لگی، جو فاضیہ سے ملتے کمرے سے نکل گئے۔
کچھ چاہیے تو بتا دو، رات کو جب بھی کچھ کھانے کو دل کرے نائل سے کہنا مجھے کال کرے، وہ فاضیہ سے بولی، جس نے سر اس بات میں ہلا دیا۔ سب کے کمرے سے جانے کے بعد فاضیہ نے نائل کی طرف دیکھا جو وہیں صوفے پر بیٹھا ٹیک لگاتا آنکھیں بند کر گیا۔ فاضیہ دھیرے سے اٹھ کر اس کے قریب آئی۔ نائل، اس کی آواز پر نائل نے جھٹ سے آنکھیں کھولی۔ کیا تھک گئے ہو؟ فاضیہ نے اس کے بال سنوارتے ہوئے پوچھا، جو اس کی گود میں سر رکھ کے صوفے پر لیٹ گیا اور اس کا ہاتھ اپنی آنکھوں پر رکھ لیا۔ تھکا نہیں، ایک آسودگی ہے کہ تم صحیح سلامت میرے سامنے ہو۔ یقین کرو جتنا بھاری آج کا دن میرے لیے تھا، پوری زندگی کبھی ایسا نہیں ہوا۔ جتنا خوف میرے اندر آج میں نے دیکھا، اتنا کبھی خود کو کمزور نہیں پایا میں نے۔ تمہاری محبت جہاں مجھے اتنا طاقتور کر گئی کہ میں اپنی فیملی کے دو بدو آ گیا، اتنا ہی کمزور بھی کر گئی کہ تم سے دور جانے کی سوچ بھی میری جان نکال دیتی ہے۔ وہ اپنی کیفیت سے اس سے بیان کر گیا، جس کے بارے میں عامر بھی فاضیہ کو بتا چکا تھا کہ نائل کس قدر خوف زدہ ہو چکا تھا۔ مجھ سے اتنی محبت مت کرو نائل۔ فاضیہ کی آنکھیں چھلک پڑی۔ نائل اپنے چہرے پر گرتے آنسو دیکھ کر جلدی سے اٹھا۔ کیا میری محبت تمہیں رلانے کا باعث بن رہی ہے؟ نائل نے پیار سے اس کے موتیوں کو چون لیا۔ میں خود کو اس قابل خاموش ہو جاؤ۔ نائل نے اس کے لبوں پر انگلی رکھی۔ ہمیں ایک دوسرے کے قابل اوپر والی ذات نے بنایا، جس نے ہمیں یوں ملایا، تو پھر کیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک دوسرے کے قابل نہیں ہیں؟ ہمارے درمیان محبت ہے فاضیہ، اور محبت تو ایک دوسرے کو اس قابل بنا دیتی ہے کہ ساری دنیا سے بہتر کوئی اور لگتا ہی نہیں سوائے اس ایک شخص کے جسے دل کی حکمرانی سونپ دی جاتی ہے۔ اور مجھے فخر ہے کہ ہم دونوں نے ایک دوسرے کو وہ مقام دے دیا ہے، سب سے خاص، سب سے الگ۔ وہ نرم لہجے میں بولتا جیسے اس کے دل سے سارے اندیشے نکال لے گیا۔ فاضیہ پرسکون ہوتی اس کے سینے سے سر ٹکا گئی۔ آئی لو یو سو مچ، تم بہت اچھے ہو نائل ابراہیم۔ اس کی شرٹ کے بٹنوں کو چھیڑتی وہ کہنے لگی، جس پر نائل دلکشی سے مسکرا دیا۔ ویل، یہ تو میں جانتا ہوں، مگر اس سے پہلے کہ یہ اچھا برا بن جائے تم سونے کی تیاری کرو، پھر نہ کہنا میں نے تمہاری طبیعت کا لحاظ بھی نہیں کیا۔ وہ معنی خیزی سے بولتا اسے بلش کر گیا۔ فاضیہ اس کی بات کا مطلب سمجھتی جلدی سے اس کی گرفت سے نکلتی بیڈ کی طرف بڑھی، جس پر نائل ایک خوشگوار کہکا لگا گیا۔ کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ فاضیہ اگلے دن لاؤنج میں بیٹھی ریدا بھابھی کے ساتھ ولیمے کے لیے ڈریس دیکھ رہی تھی کہ رخسار بیگم اس کے قریب بیٹھتی اسے حیران کر گئی۔ جی ٹھیک ہوں، فاضیہ نے ہولے سے جواب دیا۔ وہ پہلی کی طرح اکڑ نہیں دکھا سکی تھی۔ شاید ہیرا بیگم کی سچائی اسے خود سے بھی نظریں ملانے نہیں دے رہی تھی۔ وہ پرسکون تو تھی کہ نائل نے نہ خود جتایا تھا اور نہ فیملی کو اس بارے میں آگاہ کرنا مناسب سمجھا تھا، مگر اپنے ضمیر کے سامنے مطمئن نہ تھی۔ چچی جان، یہ ڈریس کیسا رہے گا؟ ہمیں 1-2 دن تک فائنل کر دینا چاہیے، ڈیزائنر 1 ماہ لے گا آؤٹ فٹ تیار کرنے میں۔ ریدا بھابھی نے آئی پیڈ کا رخ رخسار بیگم کی طرف کیا۔ یہ بھی پیارا ہے، تم فاضیہ سے پوچھ لو جو اسے اچھا لگے۔ مہندی اور بارات کے فنکشن بھی ہیں تو ان کے لیے بھی دیکھ لو۔ میرے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، مجھے سب بہت خاص چاہیے۔ وہ نرمی سے بولتی ریدا بھابھی کو بھی خوشگوار حیرت میں ڈال گئی۔ وہ تو ٹھیک ہے چچی جان، مگر بارات کے لیے ڈریس ہم نے پسند کیا تھا، پر نائل نے بولا کہ وہ اپنی مرضی کا پسند کرے گا۔ ہاں تو کرنے دو اسے، اس کا خاص دن ہے، وہ جس روپ میں چاہے اپنی بیوی کو ڈھال لے، تنزیلہ بیگم کے مسکراتے ہوئے کہا، جس پر فاضیہ کے چہرے پر سرخی چھا گئی۔ پرسوں کارز آ جائیں گے تو تم اور نائل میرے ساتھ نائل آپے کے گھر چلو گے۔ علیشہ ناراض ہے، اس لیے آپا بھی شادی پر آنے سے معذرت کر چکی ہے، تو میں چاہ رہی ہوں کہ ایک دفعہ ہم سب جائیں تاکہ ان کا غصہ ختم ہو سکے۔ نائل سے بات کی ہے، مگر وہ کہتا ہے کہ فاضیہ کو لے کر نہیں جانا، کیونکہ وہ اپنی بیوی کی عزت نفس پر آنچ نہیں آنے دینا چاہتا۔ مگر تم نے کون سا معافی مانگنے جانا ہے، بس ہمارے ساتھ جانا ہے تاکہ وہ اپنا دل نرم کر لیں۔ سب کے جانے کے بعد رخسار بیگم نے فاضیہ سے کہا، کوئی گھمنڈ یا تحکم بھرا لہجہ نہیں تھا، ایک عام جیسے وہ اسے ساتھ لے جانے پر راضی کر رہی ہوں۔ میں چلوں گی آپ کے ساتھ، جہاں آپ اور نائل جا رہے ہیں مجھے جانے میں کیوں کر اعتراض ہوگا؟ فاضیہ کھلے دل سے بولتی ان کو اچھی لگی۔ رخسار بیگم نے دھیرے سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور چلی گئی۔ فاضیہ جانتی تھی کہ رویوں میں جو سرد اور اجنبی کیفیت تھی وہ جلد ختم ہونے والی تھی، جو ابھی تکلف کی دیواریں درمیان میں کھڑی تھی، بہت جلد پیار کی گرمی ان کو زمین بوس کرنے والی تھی۔ کل نائل کی سالگرہ تھی اور فاضیہ آج رات اسے سرپرائز دینا چاہتی تھی، اس لیے سمرا کے ساتھ مل کر اس نے پلان بنایا اور عامر کو ساتھ شامل کرتی وہ نائل کو رات کے 11 بجے تک گھر سے باہر رکھنے کا ہی کہنے لگی، جس پر وہ بامشکل راضی ہوا، کیونکہ نائل کو اتنی دیر بلا وجہ باہر روکنا مشکل تھا۔ عامر، مسئلہ کیا ہے؟ کون سا دوست ہے تمہارا جس کا ویٹ ہم گھنٹے سے کر رہے ہیں؟ ہے گھڑی 10 کا ہنسا کراس کر گئی تو نائل جھنجھلا کر بولا، یار ہے نا ایک، تم سے ملوانا تھا مگر اسے شاید ابھی ٹائم لگے، اس لیے ڈنر کرتے ہیں۔
مگر مجھے ڈنر نہیں کرنا، وہ بیزاری سے کہنے لگا۔ ارے کر لیتے ہیں، گھنٹہ ہو گیا یہاں بیٹھے، اب تو ویٹرز بھی گھور رہے ہیں۔ ویسے بھی کون سا فاضیہ بھابھی گھر ہے، وہ ردا بھابھی اور سمرا کے ساتھ شاپنگ پر گئی ہیں، شادی میں 20 دن تو ہے بس، عامر کہتا ہوا مینیو کارڈ اس کے آگے رکھ گیا، جس کو نہ چار نائل اٹھا کر دیکھنے لگا۔ پھر آرڈر کرتے اور کھانا کھاتے 11 بج گئے، جس پر عامر نے شکر کیا کہ گھر جاتے جاتے 11:30 پکے تھے۔ کمال ہے، اتنا ٹائم ہو گیا، آج تو نہ مما کی کال آئی نہ فاضیہ کی۔ نائل موبائل دیکھتا بڑبڑایا، اس کے دماغ سے اپنی سالگرہ کا دن بالکل محو ہو چکا تھا۔ چچی کو بھی بتایا تھا میں نے، اور بھابھی کے تو سامنے آئے ہم۔ عامر اس کی بڑبڑاہٹ سن کر جواب دیتا۔ نائل کو زہر لگا۔ جب وہ دونوں گھر میں داخل ہوئے تو سوئی 11:45 بجا رہی تھی۔ عامر اپنی کارکردگی پر خود کو شاباش دیتا اپنے کمرے کی طرف چلا گیا۔ نائل بھی اپنے کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا، مگر کمرے میں اس وقت فل اندھیرا تھا۔ وہ حیران ہوا کہ فاضیہ اندھیرے میں کیسے سو گئی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو۔ ابھی اس نے لائٹ جلائی تھی کہ پورا کمرہ اپنی جگمگاہٹ کے ساتھ اس کے سامنے تھا۔ صوفے اور بیڈ پر پھولوں کے ساتھ اس کا نام، ایک طرف بڑے خوبصورت پھولوں کے بکے، دیوار پر سجا ریڈ کلر میں ہیپی برتھ ڈے کا تھیم، اور چھوٹے سے ٹیبل پر ریڈ ویلوٹ کیک جس پر نائل کی تصویر تھی، اور سب سے خاص چیز جس پر نائل کی نظریں ٹھہر گئی تھی وہ تھی فاضیہ، جس نے میرون ساڑی میں بالوں کو کھلے فل میک اپ میں نظر جانے کی حد تک حسین لگ رہی تھی۔ نائل اسے مبہوت سا دیکھتا رہا، جو قریب آتی ہولے سے وش کرنے لگی۔ نائل اس سرپرائز پر مسمرائز ہوتا محفوظ ہوا تھا۔ اسے اپنی سالگرہ بالکل یاد نہیں تھی، اس لیے اس طرح فاضیہ کا سرپرائز دینا اسے بہت اچھا لگا۔ آج سے پہلے کبھی برتھ ڈے سرپرائز اتنا اچھا نہیں لگا جتنا اب لگا ہے۔ یہ یقیناً میری زندگی کی سب سے اچھی اور یادگار سالگرہ کی رات ہے۔ اوپر سے بیوی اتنی حسین اور اتنے دلکش انداز میں وش کرنے کا سٹائل، اف لڑکی جان لوگی کیا؟ نائل اسے اپنے حصار میں لیتا اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھ گیا۔ میں نے سوچا تمہیں سرپرائز دیتی ہوں، کیونکہ کل تو فیملی کے ساتھ تمہاری برتھ ڈے کا پلان۔ اوہ، مجھے سب نے منع کیا تھا بتانے سے۔ وہ اسے بتاتی ہوئی یکدم یاد آنے پر سر پر ہاتھ رکھ گئی، جبکہ نائل جو مسکراہٹ دبائے سب سن رہا تھا، کہکا لگا کر ہنس پڑا۔ اب جلدی سے یہ بھی بتا دو کہ سب گفٹس کیا کیا دے رہے ہیں مجھے، نائل شرارت سے بولا، جس پر فاضیہ نے گھورا۔ آرام سے رہو، اور خبردار تم نے کسی کو بتایا کہ فاضیہ نے رات کو بتایا تھا کچھ اور، اوکے؟ وہ دھنس جمانے لگی۔ اوکے مائی میم، اور کچھ؟ نائل تابع دار بنا۔ چلو کیک کاٹو اب۔ فاضیہ نے ٹائم دیکھا، جہاں 12 بجنے میں 1 منٹ رہ گیا تھا۔ وہ اسے کیک کے پاس لائی۔ تمہیں کس نے بتایا کہ مجھے میرون کلر پسند؟ ہر چیز سے لے کر کیک تک، یہاں تک کہ تم بھی میری پسند کے کلر میں ملبوس ہو۔ نائل کیک اور وال کی سجاوٹ کو دیکھتا پوچھنے لگا، ردا بھابھی نے؟ وہ بھی جب اسلام آباد جانا تھا تب۔ ٹائم ہو گیا ہے کیک کا، تو کاٹو نائل۔ وقت پورا ہوتے وہ ہلکے سے تالی بجاتی اسے وش کرنے لگی۔ نائل نے کیک کٹ کیا اور تھوڑا سا کیک کا ٹکڑا فاضیہ کے منہ میں ڈالا۔ فاضیہ نے وہی ٹکڑا نائل کے منہ میں ڈالنا چاہا، جس پر نائل نے سر نفی میں ہلاتے کچھ بولتی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ کیا؟ فاضیہ نے پوچھا، جس پر نائل نے بنا جواب دیے کیک کا بڑا سا پیس اس کے منہ میں ڈالا، اور پھر نائل نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے وہی پیس اپنے منہ میں لے لیا۔ اس شرارت بھری جسارت پر فاضیہ کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ شرم کرو نائل۔ اسے گھرتی ہوئی بیڈ پر پڑا گفٹ لائی اور لا کر نائل کے آگے کیا، جسے دلچسپی سے دیکھتا وہ کھولنے لگا۔ اس کے اندر نائل کے فیوریٹ برانڈ کی پولو شرٹ تھی۔ نائل مسکرایا، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ یہ بات بھی عامر نے ہی اسے بتائی ہوگی کہ نائل کو پولو شرٹس بہت پسند تھی، وہ زیادہ پہنتا بھی یہی تھا۔ بہت شکریہ اس گفٹ کا، مگر مجھے تم سے اس سے بھی خاص گفٹ چاہیے۔ وہ گفٹس ایک طرف رکھتا اسے اپنے قریب کر گیا، جو اس کی آنکھوں کے اشارے سمجھتی شرم سے سرخ پڑنے لگی۔ اس کے چہرے پر گلال بکھر گیا۔ نائل نے اس کے چہرے پر جھکتے ہوئے ایک بھرپور جسارت کی تھی، جس پر فاضیہ کا سارا خون جیسے چہرے پر آ بکھرا۔ وہ اپنی اتھل پتھل ہوتی سانسوں کو سنبھالتی اس سے دور ہوئی۔ تمہارا موبائل بج رہا ہے۔ وہ اس کی توجہ موبائل کی طرف دلانے لگی۔ سب کے میسیجز اور کالز ہیں، اب صبح ہی رپلائی کروں گا۔ نائل موبائل سائلنٹ پر کرتا ہوا کہنے لگا، وہ ناراض ہو جائیں گے، تم ابھی دیکھو نا۔ وہ جو چاہ رہی تھی نائل بخوبی سمجھ رہا تھا، اس لیے مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ تم پزل کیوں ہو رہی ہو؟ میری سالگرہ ہے نا آج کی رات، اور کل کا دن میرا ہے، اس لیے جیسے چاہے کروں۔ نائل اس کی پوچھ اپنے سینے سے لگاتا ہوا اسے اپنے مضبوط بازوؤں میں مقید کر گیا۔ مجھے لگتا ہے کہ مجھے ردا بھابھی کی بات مان لینی چاہیے تھی۔ وہ شرارت سے گویا ہوئی، کون سی؟ یہی کہ شادی تک نائل سے دور رہوں تاکہ شادی کے دن روپ آئے۔ بھابھی نے ایسا مشورہ دیا؟ ان سے تو میں صبح بات کروں گا۔ روپ والی بھی کیا منطق ہے؟ لوگ تو اپنے بچوں کے ساتھ ولیمہ کرتے پھر رہے ہیں، کیا ان پر روپ نہیں آتا؟ نائل کو یہ مشورہ کافی ناگوار گزرا، مگر کو چھوڑو،
ارے میں تو چاہتا تھا کہ ہم اپنا ولیمہ اپنے ہونے والے بچوں کی آم کی گڈ نیوز کے ساتھ کریں، مگر تم لیٹ کر رہی ہو۔ نائل کی بات وہ شرم سے دوہری ہوئی۔ اب تم فری ہو رہے ہو۔ وہ اس کی گرفت سے نکلنے کو مچلنے لگی۔ ابھی کہاں جانے من، ابھی تو فری ہونا ہے۔ نائل اس کی گردن پر لب رکھتا مدہوش بھرے لہجے میں بولتا، اس کی روح پناہ کر گیا۔ تمہیں پتہ ہے مجھے ساڑی کیوں پسند ہے؟ اپنے ہاتھ سے اس کے بال آگے کی طرف کہتا وہ پوچھنے لگا، جو اس وقت کچھ بھی بولنے کی پوزیشن میں نہ تھی، کیونکہ نائل کے ہاتھ مسلسل اس کی کمر پر تھرک رہے تھے، کیونکہ یہ کھلنے میں زیادہ ٹائم نہیں لیتی۔ بڑی جان لیوا سرگوشی تھی۔ نائل بن پیے بہک رہا تھا اور فاضیہ تو جیسے اس کی کاٹو تو بدن میں لہو نہیں کی طرح ساکت تھی، جو اسے مکمل اپنے حصار میں لیتی، پیار بڑی گستاخیاں کرتا، اسے خود میں سمٹنے پر مجبور کر رہا تھا۔ میری زندگی میں آنے اور اس میں خوبصورت رنگ بھرنے کے لیے شکریہ نائل۔ وہ اس کے سینے پر سر رکھتی آسودگی سے بولی۔ نائل نے اس کی پیشانی چوم لی۔ اور تمہارا شکریہ میں اپنے پیار سے کروں گا، جس کے لیے یہ رات مجھے کم لگ رہی ہے۔ اسے مضبوط بازوؤں میں اٹھاتا وہ بیڈ کی طرف بڑھا، جبکہ فاضیہ نے مکمل سپردگی دیتے ہوئے آنکھیں موند لی، مگر اس کے لبوں پر خوبصورت مسکراہٹ تھی، جسے چرانے میں نائل نے ایک لمحے کی دیر بھی نہیں کی تھی۔ تو یہ تھا آج کا ناول۔ مجھے یہ ناول بہت زیادہ پسند آیا، بہت ہی زیادہ پسند آیا، اچھا بھی تھا۔ اور شکریہ بشریٰ، آپ نے مجھے اتنا اچھا ناول سجیسٹ کیا اور میں نے پڑھا، اور یقین جانو میں کنٹینیوسلی پڑھ رہی ہوں، میرا گلا بند ہونے والا ہے، اتنی دیر سے میں پڑھ رہی ہوں۔ مجھے تھا کہ میں آج ختم کر کے ہی اٹھوں گی، اور اب شاید 1 بجنے والا ہے رات کا، اور صبح مجھے کل میری پریزنٹیشن بھی ہے پتہ نہیں کیسی ہوگی، جب یہ ویڈیو اپلوڈ ہو جائے گی تو تب میری پریزنٹیشن ہو چکی ہوگی، اور میں کافی کنفیوز بھی ہوں، کیونکہ مجھے ہمیشہ ڈر لگتا ہے پریزنٹیشن دینے میں، پتہ نہیں کیوں، بٹ مجھے جھجک سی تھوڑی سی فیل ہوتی ہے، ایک ہوتا ہے نا انسان کا ڈر۔ تو خیر میں آپ لوگوں سے ساری باتیں اس لیے کہہ دیتی ہوں کیونکہ مجھے ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ میرا ایک ایسا کنیکشن بن چکا ہے کہ میں آپ لوگوں سے باتیں کر سکتی ہوں، اپنی جو بھی میری فیلنگس ہیں۔ میں اس طرح نہیں کرنا چاہتی کہ میں آؤں، پڑھوں اور چلی جاؤں۔ بھئی اپنی دل کی فیلنگس وہ بھی تو مجھے بتانی چاہیے نا آپ لوگوں کو۔ تو خیر میں بتا رہی تھی کہ میری کل پریزنٹیشن ہے، اور میں نے کچھ خاص تو نہیں پڑھا، مطلب اتنی خاص تیاری نہیں کی، لیکن کچھ اتنی تیاری کر لی کہ میں تھوڑا بہت بول سکوں، اور تھوڑی میں نروس بھی ہوں، کیونکہ مجھے یہیں کہا گیا تھا، ہمارے گروپ ممبرز نے کہا تھا کہ صبح 8:30 بجے یا 7:30 بجے، میں نے تو یہ بھی غور سے نہیں دیکھا، تو اتنے بجے مجھے کل یونیورسٹی بھی جانا ہے، اور میں صحیح سے کل رات بھی نہیں سوئی تھی، اور اب بھی میرے سر اتنا بھاری ہو رہا ہے۔ ارے میں اس لیے بتا رہی ہوں کہ دیکھو میں کتنی محنت کرتی ہوں، کتنا مجھے آپ لوگوں کا خیال ہے، کہ مجھے تھا کہ میں پوری ایپیسوڈ ہی آپ کو دوں۔ ایک تو یہ تھا کہ میں اس کو پورا ہی آپ لوگوں کو پرووائڈ کرنا چاہ رہی تھی، کہ ایسے نہیں کرنا چاہ رہی تھی کہ اس کو پارٹس میں کروں۔ اب میں بھی ہو سکتا ہے کہ یہ پارٹس میں کنورٹ ہو جائیں، مجھے نہیں پتہ اس کی لینتھ کتنی زیادہ ہوگی۔ اگر تو یہ 4 گھنٹے سے زیادہ ہوگا تو پھر میں نہیں دے پاؤں گی، مطلب ایسے کروں گی نا کہ ایک ہی دن میں تھوڑے سے وقفے کے بعد دونوں ویڈیوز آپ لوگوں کو پرووائڈ کر دوں، لیکن ایسے ہوگا کہ ایک ساتھ نہیں پرووائڈ کی جا سکیں گی، کیونکہ 4 گھنٹے سے زیادہ میں ویڈیو اپلوڈ نہیں کر سکتی، میرے موبائل میں اتنی سپیس نہیں ہوتی ہے۔ اور اس وقت میں پتہ ہی کس جگہ پر ہوں، اس وقت میں یونیورسٹی کی بیک سائڈ پر ہوں، اور کوئی بھی نہیں ہے یہاں پر۔ نہیں خیر مجھے ڈر تو نہیں لگ رہا، ڈرنے والی نہیں ہوں میں، بٹ خیر مجھے بتا رہی ہوں کہ میں کتنی بہادر ہوں، کتنی بریو ہوں، کہ مجھے ان چیزوں سے زیادہ ڈر نہیں لگتا۔ میں کتنی غلط جگہ پر غلط باتیں کر رہی ہوں، کہ مجھے اب اندازہ ہو رہا ہے، ہائے اللہ، نہیں میں کچھ نہیں بول رہی، میں اس بارے میں کچھ نہیں سوچ رہی، میرا دماغ دوسری طرف نہیں جانا چاہیے۔ خیر ہم ناول کی بات کرتے ہیں۔ مجھے اس میں جو سب سے زیادہ کردار مزے کا لگا وہ تھا نائل کا کردار، مطلب اتنا اچھا، اتنا سینسیبل کردار، کہ وہ دیکھو دونوں کو نہیں کر رہا، وہ دونوں آپس میں لڑ رہے ہیں، وہ ہر وقت روک ٹوک نہیں کرتا تھا، اور یہ ایک ایز اے لائف پارٹنر ایک بہت اچھی بات تھی فاضیہ کے لیے۔ اس نے بہت اچھے سے اس کو ڈیل کیا، اور یہ کہانی میں کہیں بھی کوئی جھول نہیں تھا۔ ایک ہوتا ہے نا کہانی میں جھول آ جاتا ہے کہ اچھا رائٹر ایک دم ہی سے اس نے کہانی کا رخ موڑ دیتے ہیں، تو اس میں ایسا نہیں ہوا تھا، کہانی بہت سموتھلی آگے بڑھی ہے، اور بہت اچھے سے ایک ہوتا ہے اختتام وہ ہوا ہے۔ تو مجھے تو بہت مزے کی لگی، اور آپ لوگوں کو یہ ناول کیسا لگا مجھے ضرور بتائیے گا۔ میرے تو یہ فیوریٹ ناولز میں شامل ہو چکا ہے، اور شکر ہے مجھے اچھے ہی ناول سجیسٹ کیے جاتے ہیں، کیونکہ میں اپنے
چینل پر ایسا ویسا کوئی ناول اپلوڈ نہیں کروں گی۔ اس کے علاوہ آپ لوگ مجھے کافی زیادہ فرمائشیں کرتے ہو، تو میں یہی چاہتی ہوں کہ ٹھیک ہے فرمائشیں کر لیا کرو، بٹ پکے مت ہوا کرو کہ بھائی میں اس کو اپلوڈ بھی کروں گی۔ آگے پیچھے ہو جاتا ہے، دن آگے پیچھے ہو جاتے ہیں، اور اب مجھے لگ رہا ہے کہ مجھے گیپ زیادہ سارا لینا چاہیے، کیونکہ میری اسٹڈی اتنی نگلیکٹ ہو رہی ہے، مجھے کچھ بھی نہیں آتا۔ کتنا 1 منتھ ہو گیا ہے اور میں نے کچھ پڑھا ہی نہیں ہے یار، مطلب مجھے نہیں سمجھ آ رہی میں نے پیپرز کیسے دینے ہیں۔ اس دفعہ مڈ آنے ہیں، اور مڈ آئی تھنک سو اگلے منتھ سٹارٹ ہو جائیں گے، فرسٹ ویک سے، اور میری کوئی تیاری نہیں، لیکن ابھی میرے پاس کافی ٹائم ہے، تو میں کہہ رہی ہوں کہ انسانوں کی طرح میں پڑھنا شروع کر دوں۔ اب یوٹیوب پر الحمدللہ میری اتنی پیاری فیملی بن چکی ہے یوٹیوب پر، تو مجھے اب کوئی ڈر نہیں ہے کہ کوئی ایسا ویسا ایشو ہوگا۔ بٹ یہ ہے کہ میں ناولز تھوڑا ٹائم نکال کر، مطلب 3 دن بعد 2 دن بعد ناول ضرور پرووائڈ کر دیا کروں گی، اور آپ لوگوں کے پیار کا، آپ لوگوں کے ساتھ کا اتنا زیادہ شکریہ کہ بہت زیادہ شکریہ۔ خیر کیا بولے جا رہی ہوں میں، میرا سر گھوم رہا ہے۔ خیر مجھے بہت زیادہ نیند آ رہی ہے۔ اپنا بہت سارا آپ لوگوں نے خیال رکھنا ہے، مجھے دعا میں یاد رکھنا ہے، تاکہ میرے پیپرز اچھے ہو جائیں، میں اچھے سے پڑھ سکوں اور آپ لوگوں کے اچھے ناولز پرووائڈ کر سکوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے کسی ناول کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔